ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو زندگی سے ہار چکے ہیں مگر پھر بھی جینا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں۔ کم سے کم کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور اپنے پیاروں کو جو ایسا سوچتے ہیں، ایسا فیل کرتے ہیں، ان کو دکھائیے گا۔ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. سب سے پہلی چیز، لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ WHO کے مطابق آج دنیا میں لوگ نہ ہی تو ٹیررزم کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں، نہ ہی کسی وارفیئر کی وجہ سے مرتے ہیں، نہ ہی کسی کانفلکٹ کی وجہ سے مرتے ہیں، نہ ہی کسی اور ڈیزیز جیسے کہ کینسر اس کی وجہ سے مرتے ہیں، یا ایسی کسی اور فزیکل بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں، میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے مرتے ہیں، بلکہ آج کل اس صدی میں 2022 میں لوگ زیادہ تر ڈپریشن کی وجہ سے آنے والے سوسائڈ تھاٹس کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے، ان ذہنی امراض کی وجہ سے، اس سٹریس کی وجہ سے، اپنی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے آہستہ آہستہ اگر لوگ خودکشی نہیں بھی کرتے ہیں تو اپنی اس کنڈیشن کی وجہ سے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ ان مرنے والوں میں، ان سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے والوں میں زیادہ تعداد مرد حضرات کی ہوتی ہے۔ ایسے مرد حضرات کی ہوتی ہے جو کہ سیکھتے رہتے ہیں تمام عمر کہ انہوں نے بہادر بننا ہے، وہ رو نہیں سکتے ہیں۔ اور دیکھا کیا جاتا ہے کہ خواتین میں یہ تعداد کم ہوتی ہے، ہر 6 میں سے 1 عورت سوسائڈ اٹیمپٹ کرتی ہے اور 5 مرد سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں مرد حضرات رو نہیں سکتے ہیں، مرد بننا ہے، آپ نے طاقتور بننا ہے، مضبوط بننا ہے، شیر بننا ہے۔ دوسری مین چیز، اگر کوئی مرد ایسے ذہنی امراض میں، ڈپریشن میں، سٹریس میں، انگزائٹی میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا، کسی مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر سے، کسی پروفیشنل سے مدد ہی نہیں لی جاتی، پکارا ہی نہیں جاتا، کیونکہ آپ کو ایک تو سیریس نہیں لیا جاتا ان باتوں کے اوپر کہ آپ کو بھی اس طرح کے امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد تو بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کو درد نہیں ہوتا، اس کو چوٹ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، مینٹل ہیلتھ ہیلپ نہ لینے کی وجہ سے وہ ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی کو آج کی دنیا میں ٹائم پیریڈ میں زیادہ فیس کرتے ہیں، زیادہ سفر کرتے ہیں خواتین کی نسبت۔ خواتین کو، فیمیلز کو ہوتا ہے، لیکن ان کو مینٹل ہیلتھ ہیلپ کی طرف آج کل زیادہ لے کر جایا جاتا ہے، ان کو زیادہ رسائی حاصل کروائی جاتی ہے، ان کو لے جایا جاتا ہے، ان کے لیے اتنا سٹگمٹائز ہماری سوسائٹی میں نہیں کیا جاتا، لیکن مرد حضرات کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں مرد حضرات اس کی وجہ سے زیادہ ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب ہم صرف بات کریں گے 10 ریزنز کی، ایسی 10 باتوں کی بات کروں گی کہ کیوں آپ کو زندگی گزارنی چاہیے، کیوں آپ کو جینا چاہیے۔ اگر آپ اس پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں کسی بھی ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے، آپ کی کوئی بھی ایسی پرسنل ریزن ہے، پروفیشنل ریزن ہے، دنیا کے کسی مسئلے کی وجہ سے، لوگوں کی کسی بات کی وجہ سے، رشتہ داروں کے کسی تانے کی وجہ سے، تو کون سی ایسی 10 ریزنز ہیں جن کے لیے آپ کو کم سے کم اس دنیا میں اور جینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ڈپریشن میں، سٹریس میں، انگزائٹی میں، سوسائڈل تھاٹس میں ہمیں لگتا کیا ہے کہ ہم اس پلانٹ کے اوپر، ہم اس سیارے کے اوپر ایسے واحد شخص ہیں جو کہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، اور لوگ ہمیں سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور لوگ اس چیز سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہماری جو پین ہے، آپ کی جو فیلنگ ہے، وہ کوئی اور فیل نہیں کر سکتا۔ آپ کی پین سیم ڈیزیز کے اوپر بھی، سیم ڈس آرڈر کے اوپر بھی دوسرے لوگوں سے مختلف ہوگی، لیکن کیا اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے نہیں گزرتے؟ دنیا میں ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر ڈپریشن کو ضرور فیس کرتا ہے، اس سٹریس کو، انگزائٹی کو ضرور فیس کرتا ہے، پھر چاہے وہ کتنا خوشحال گھرانے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہو، لیکن ملینز آف لوگ ہیں جو کہ اس ڈارکنیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایسی ہی اندھیری زمین کے اوپر انہوں نے بھی لینڈ کیا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دنیا میں اکلوتے نہیں ہیں جن کو ٹراماٹائز کیا جائے گا، جن کو لیبل کیا جائے گا، جن کو سٹگمٹائز کیا جائے گا۔ دوسری ریزن، اگر چیزیں بہت بری ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ بری ہو چکی ہیں کہ اینڈ پوائنٹ آپ کے پاس صرف خود کو ختم کرنے کا بچ گیا ہے، تو یہ اینڈ پوائنٹ وہ ورسٹ پوائنٹ ہے، یہ
بری سے بری کنڈیشن ہے جو کہ زندگی میں واقع ہو سکتی ہے. اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اگر خود کو ختم کر لیتے ہیں, ہم ایسی سوچنا شروع کر دی ہے کہ ہم خود کو ختم کر دیں گے, تو اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے ورسٹ یہی چیز تھی جو زندگی میں ہو سکتی تھی, جو ہو گئی. اس کے بعد صرف 21 دن اس سے الٹ کر کے سوچ کر دیکھیں, ایسی زندگی گزار کر دیکھیں جانے سے پہلے کہ جو زندگی میں اچھی چیزیں ہوئی ہیں, جو اچھے پوائنٹس ہیں, ان کے اوپر صرف سوچ کر دیکھیں. برے پوائنٹس کو سوچے سمجھے بغیر, ان کے اوپر کام کیے بغیر, ایسی اپرچونیٹیز کے اوپر, پاسبلٹیز کے اوپر سوچیں جو کہ اچھی ہیں, صرف 21 دن کے لیے, کیونکہ بری سے بری کنڈیشن جو تھی وہ تو ہو چکی ہے. تیسری چیز, آپ خود سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ شاید آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. اور زندگی میں, اس دنیا میں ہر شخص کے پاس ایک ریزن ضرور ہوتی ہے خود سے نفرت کرنے کی. ہر شخص کے پاس خود سے نفرت کرنے کی ایک ریزن ضرور ہوتی ہے, اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. ہم سب باسٹرڈز ہیں, ہم سب منحوس ہیں, ہم سب بدماش ہیں, جو ہم انسان اس دنیا کے اوپر رہ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر دوسرا شیڈ ونڈرفل ہونے کا بھی ہے, خوبصورت ہونے کا بھی ہے. ہم 2 پولز کے اوپر ہیومنز کام کرتے ہیں, ایک وہ جو نیگیٹو ہے, ایک وہ جو پازیٹیو ہے, جو ونڈرفل ہے. تو کیوں اپنی منفی سائیڈ کو ہی دیکھنا ہے, اپنی مثبت سائیڈ کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں. چوتھی چیز, سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب ان ذہنی امراض کو, ڈپریشن کو لیبلائز کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. لیکن کیا لوگوں سے سننے کے بعد آپ نے کسی پروفیشنل کے ساتھ ایک دفعہ بات کی کہ کیا جو ڈائگنوسز لوگوں نے آپ کو دیا ہے, جو سٹگما لوگوں نے آپ کو دیا ہے, جو ڈپریشن کا لیبل لوگوں نے آپ کو دیا ہے, جو مینٹل ہیلتھ کا لیبل, اب نارمل کا لیبل لوگوں نے آپ کو دیا ہے, کیا واقعی وہ آپ کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے, یا وہ ان لوگوں کے ساتھ لگتا ہے جنہوں نے آپ کو یہ بات کی ہے؟ تو ایک دفعہ ضرور کسی پروفیشنل سے پوچھ لیجئے گا. 5ویں چیز, یہ فیلنگ کہ ہر چیز بری ہو رہی ہے, ہر کام برا ہو رہا ہے, یہ فیلنگ صرف ایک سمٹم ہے, آپ کی پوری زندگی نہیں ہے. 6ٹھی چیز جناب, زمین کے موسموں کی طرح ہمارے مائنڈ کا بھی ایک موسم ہوتا ہے, ہمارے دل کا بھی ایک موسم ہوتا ہے. اس وقت اس موسمی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا مائنڈ, آپ کا دماغ ایک ایسے طوفان سے گزر ہے جسے ہوریکین کہا جا سکتا ہے, جو کہ سائیکلون کی طرح ہو سکتا ہے, جو کہ زیادہ سے زیادہ تباہی پھیر سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر. لیکن کیا یہ 365 دن سروائیو کرتا ہے؟ نہیں, یہ آتا ہے, اپنے وقت کے اوپر گزر جاتا ہے. ہولڈ آن, اس کے گزرنے کا انتظار کریں, ایک وقت آئے گا کہ یہ گزر جائے گا. 7ویں چیز, اگنور سٹگما. سٹگمٹائز کیا جاتا ہے ہر بیماری کا, چاہے وہ کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو, اس کو ایک دفعہ سٹگمٹائز ضرور کیا جاتا ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے بیمار ہونے سے, ہمیں ڈر لگتا ہے لوگوں کی اچھے برے کی باتوں سے. پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ سٹگمٹائز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ غریب لوگوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے. تو کیا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے پولیو صرف غریب لوگوں کو ہوتا ہے؟ یہ بہت ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک سٹگما ہے. ہر بیماری سے متعلق اس طرح کی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں جن کے اندر ریالٹی نہیں ہوتی. سیم جب ہم ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, سٹریس سے, انگزائٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو بھی لوگ ہمیں ویک بلاتے ہیں, تو بھی ہمارا پرسنالٹی کا فیلر کہا جاتا ہے کہ ہماری غلطی ہے, اور ہمیں ہی آ کے سنایا جاتا ہے کہ خود کو اٹھانے کی کوشش کریں, اس سچویشن سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. ہمارے گھر والے نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن یہ صرف سٹگمٹائز کیا جاتا ہے, اس کے اندر ریالٹی نہیں ہوتی ہے. ریالٹی, یہ دنیا اس سے بہت بڑی اور باہر کی چیز ہوتی ہے. 8ویں چیز, کیا ہر چیز ہمیشہ رہتی ہے؟ تو نہیں, نتھنگ لاسٹ فار ایور. اسی طرح سے یہ درد بھی نہیں رہے گا, اس کا بھی ایک اینڈ پوائنٹ آئے گا, اس کا بھی ایک وقت ہوگا جب یہ ختم ہو جائے گا. اسی کے ساتھ 9ویں چیز, یاد رکھیے گا ہمیشہ, مائنڈز موو, پرسنالٹیز شفٹ. وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن موو آن کرتا ہے, ہماری پرسنالٹی شفٹ ہوتی ہے, ہم اندھیرے سے روشنی کی طرف آتے ہیں.
ہمارا دماغ بالکل ایک گلیکسی کی طرح کام کرتا ہے. جیسے گلیکسی کے اندر کچھ سیارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اندھیرے کے اندر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ روشنی کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی دن ہوتا ہے تو پھر رات ہو جاتی ہے، رات ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایک چیز ہمیشہ کے لیے لاسٹ نہیں کرتی. ویٹ فار دا اسٹارس ٹو موو آن، ٹو موو یور گلیکسی، ٹو میک یور گلیکسی برائٹر. 10ویں چیز، ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب ہماری زندگی کے اندر ایسی خوشی آتی ہے، ایسی جوائے کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں جو کہ اس درد کا متبادل ہوتی ہے، جو اس درد کے مقابلے کی ہوتی ہے، جو درد آج ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، جس درد سے آج ہم گزر رہے ہوتے ہیں. صرف آپ کو اپنی سمت بدلنے کی ضرورت ہے، ایک اور موڑ لینے کی ضرورت ہے. صرف اس موڑ تک انتظار کریے گا اور دیکھیے گا کہ اس موڑ کے بعد آپ خوشی کے آنسو رو رہے ہوں گے. اس موڑ کے بعد آپ ایک ڈیلیشیس سا فوڈ کھا رہے ہوں گے. اس موڑ کے بعد آپ ایک ایسی کتاب پڑھ رہے ہوں گے جو آپ کو گھنٹوں تک ایک جگہ پر بیٹھ کر اس کے تمام صفحے مکمل کرنے پر اکسائے گی. اس موڑ کے بعد آپ ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہوں گے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی، اور آپ کے پاس پاپ کارنز ہوں گے اور آپ اس وقت بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کو کھا رہے ہوں گے. آپ کا دل خوش ہونے کو کرے گا، آپ پوری دنیا کے سامنے رقص کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو نہیں اندازہ ہوگا، آپ نہیں شائع فیل کریں گے کہ کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ایک ایسا پہاڑ آپ کا انتظار کر رہا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ زندگی سے جانے کا تصور کرتے ہوئے بھی ڈریں گے. آپ کو خوشی ملے گی زندگی کو اور لمبا کرنے میں اور زیادہ جینے میں. لائف از ویٹنگ فار یو. شاید ایک لمحے کے لیے آپ کہیں سٹک ضرور کر گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ اس لمحے پر وہیں پر سٹک کریں گے، کیونکہ اس زندگی سے جانے کے بعد والی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ زندگی، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی گارنٹی ضرور ہے. اور پتہ ہے زیادہ تر لوگ مرنا نہیں چاہتے. آپ بھی جو مجھے سن رہے ہیں، آپ مرنا نہیں چاہتے، لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. آپ ویسی زندگی نہیں جینا چاہتے جیسی زندگی آپ جی رہے ہیں. آپ صرف اس زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ ڈپریشن، یہ حالت جس میں ہم سٹک ہوئے ہیں، یہ گاڑی کے اس پنکچر ٹائر کی طرح ہوتی ہے جو ایک جگہ پر کھڑا کر دیتی ہے، گاڑی کو آگے پیچھے موو نہیں ہونی دیتی. لیکن کب تک؟ جب تک کہ کوئی مکینک آ کر، کوئی گاڑیوں کا ایکسپرٹ آ کر، جسے گاڑی چلانی آتی ہے، کوئی ڈرائیور آ کر اس کا پنکچر نہیں لگاتا، اس کی جگہ پر سٹپنی اتار کر نہیں لگا دیتا، یا اس پنکچر کو ٹھیک نہیں کروا لیتا. لیکن اس کے بعد گاڑی سیم اسی رفتار سے چلنا شروع کر دیتی ہے آگے اور پیچھے کی جانب، جیسے پہلے چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اسے کسی مکینک کی، ایسی کسی سٹپنی کی ضرورت ہے. اپنے ارد گرد دیکھیے گا، زندہ رہنے کی کوئی نہ کوئی امید، کوئی نہ کوئی آس ضرور مل جائے گی. اور اگر پھر بھی کوئی راستہ نہ ملے تو جانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور مجھے میسیج کیجیے گا، یا کسی پروفیشنل کی آخری دفعہ مدد ضرور لیجیے گا. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.